ایپیسوڈ نمبر 18 وار آف لو۔ لیزا نے دونوں کو آڈیٹوریم میں داخل ہوتے دیکھا تو خوش ہو گئی۔ بالآخر ہینڈی نے حصہ لے ہی لیا تھا، لیکن اس کا موڈ آف لگ رہا تھا۔ وہ ایک نظر دونوں کو ساتھ چلتے قدموں کو دیکھ کر چند پل مسمرائز سی ہو گئی تھی۔ بے شک ڈینیز کا قد اس سے انتہائی بڑا تھا، لیکن پھر بھی دونوں ساتھ چلتے ہوئے بہت خوبصورت کپل کی طرح دکھائی دے رہے تھے، اور اس میں کمال ڈینیز کا بھی تھا، جس کی شخصیت ہی ماحول پہ چھا جانے والی تھی۔ لیزا نے سر جھٹک کر نادیدہ سوچوں کا دروازہ بند کیا، پھر ہینڈی کی طرف بڑھ گئی۔ فائنلی تم نے اپنے قدم اس جگہ پہ رکھ ہی دیے۔ لگتا ہے ڈینیز سر کے منانے کا انداز مجھ سے کافی اچھا تھا۔ لیزا کی سرگوشی ہینڈی کے کانوں میں گئی تھی تو وہ سرخ پڑتی اسے گھورنے لگی، جو دانت نکالے اسے تنگ کر رہی تھی، اور اس بات سے انجان تھی کہ دی گریٹ ویمپائر ڈینیز صاحب ان کی گفتگو کو ملاحظہ کر چکا تھا، اور اب اس کے پتلے گلابی ہونٹ ایک پل کی مسکراہٹ دکھلا کر سمٹ گئے تھے۔ وہ کھنکار کر انہیں متوجہ کر گیا تو لیزا فوراً ہینڈی کے کان سے پیچھے ہٹی تھی، اور پھر انہیں ایک جانب کا راستہ دکھانے لگی جہاں پہ مختلف ڈریسز منگوائے گئے تھے۔ یہ فیشن ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ نے خود تیار کیے تھے اور اب سارے کمپٹیٹرز کو تقسیم کر دیے تھے۔ ہینڈی خاموشی سے لیزا کی رہنمائی میں چلتی گئی۔ ڈینیز بھی ان کے نقش قدم پر چلتا اسپیشل روم میں آ گیا جہاں پہ مختلف ڈریسز رکھے گئے تھے، اور سائڈ پہ ہیلز بھی پڑی ہوئی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ کا دوسرا روم تھا۔ چلو جلدی سے ٹرائی کر لو، جو سوٹ کرے وہ پہن لو، پھر تم نے کیٹ واک سیکھنی بھی ہے، لیزا نے کہتے ہوئے اسے پردے کے پیچھے لے گئی تو ڈینیز بھی پارٹیشن حصے میں چلا گیا۔ اس نے رومن سلور کلر کے ٹیکسیڈو کو اپنی مضبوط خبرو جسامت پہ اتارا تھا اور پھر باہر آ کر ان کا ویٹ کرنے لگا۔ ہینڈی کو تو سردی ہی اتنی لگ رہی تھی، مگر پھر بھی کمپٹیشن کو سوچ کر اسے ڈریسنگ کرنی ہی پڑی تھی۔ خوبصورت سی فیری ٹیل بلو فراک میں جب وہ باہر آئی تو اس کی چال میں بلا کا توازن تھا۔ ڈینیز جو صوفے پہ بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا، ہائی سینڈل کی ٹک ٹک آواز پہ جلدی سے اپنی نگاہیں اس کی طرف کی تھیں، اور پھر کچھ پل کے لیے وہ ساخت ہو گیا تھا، لیکن جلد ہی خود پہ قابو پا لیا۔ لیزا نے اس کی نگاہوں میں ابھرتی ستائش کو معدوم ہوتے دیکھا تھا۔ سر کیسی لگ رہی ہے ہینڈی؟ یہ اس کا فرسٹ ٹرائل ہے، وہ ڈینیز کو بغور دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ڈینیز اپنی سیٹ سے اٹھ کر کندھے اچکائے تھے۔ کچھ خاص نہیں، اس کی بے نیاز بات پہ ہینڈی کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے، لیکن جب نگاہیں اس کی اور اٹھی تو مسمرائز سی رہ گئیں۔ وہ صرف ایک سوٹ چینج کرنے پہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا، اور اوپر سے وہ شان بے نیازی۔ اپنا منہ بند کرو، سر نوٹ کر لیں گے۔ لیزا نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ حواسوں میں لوٹ آئی، لیکن اس کی بات جب ذہن میں گونجی تو غصے سے پھول گئی۔ سر اتنی اچھی تو لگ رہی ہے اس ڈریس میں، بالکل ماڈل کی طرح۔ لیزا جو اپنا کام چھوڑ کر ادھر آئی تھی، اپنی محنت کو بیکار جاتے دیکھ کر منہ بسوڑ لیا تھا۔ ہینڈی اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ڈینیز لب دبائے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک گیا تھا، اور پھر وہ ایک نئی ڈریس کو ٹرائی کرنے کے بعد باہر آئی، لیکن ڈینیز کے نو لفٹ سائن پہ دوبارہ چینج کرنا پڑا، اور اب اس کا 10واں سوٹ تھا جسے ڈینیز نے پھر سے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کا سر درد کرنا شروع ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ لیزا کی طرف دیکھ کر ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ لیزا نے بے بسی سے اس کی بات سے اتفاق کیا، کیونکہ ڈینیز ہر ڈریس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال رہا تھا۔ اب اسے انتہائی غصہ آ گیا تھا۔ اختتام میں وہ ویسٹیریا لائٹ لیونڈر کلر ڈریس میں جب باہر آئی تھی تو ڈینیز کی نگاہیں پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے سارے کمپٹیٹرز میں صرف وہی پیاری لگے، اور اس ڈریس پہ اس کے دل نے پازیٹیو سگنل دے دیا تھا۔ لیونڈر کلر اس پہ انتہائی جچ رہا تھا۔ لائٹ سا کلر اس کے سفید و گلابی جسامت پہ اتر کر اسے کسی ملکہ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ سر اب مزید مجھ میں برداشت نہیں ہوگا، میں تو جا رہی ہوں، اب آپ خود ہی ٹرائی کرواتے رہیں۔ لیزا منہ بسوڑتے ہوئے وہاں سے تیز رفتاری سے بھاگ گئی تھی۔ آخر وہ اس کے ڈریس کو سیٹ کرواتے تھک گئی تھی تو ہینڈی کی کیا صورتحال ہوگی وہ بس دل میں سوچ کر اس پر رحم کھانے لگی تھی۔ انہوں نے ڈینیز کے منجمد انداز کو نہیں دیکھا تھا۔ ہینڈی اس کی طرف دیکھے بغیر سامنے پڑے صوفے پہ ڈھیر ہو گئی۔ وہ بس سونا چاہتی تھی، اتنی تھکاوٹ کہ اس کا سارا بدن درد سے چور ہو گیا تھا۔ اب وہ صوفے سے نہیں اٹھے گی، اس نے مکمل سوچ دیا تھا۔ تبھی اپنی نیلی آنکھوں کو بند کر کے آرام دہ حالت میں ٹیک لگا گئی، نازک ہاتھ کنپٹی پہ ٹھہر گیا۔ ڈینیز کتنی دیر تک اس نازک مورتی کو دیکھتا رہا۔ اب وہ کسی مورتی کی طرح خوبصورتی کا شاہکار لگ رہی تھی، بغیر متحرک ہوئے ایک ہی جگہ منجمد کسی کی بنائی گئی پینٹنگ جیسی شخصیت لگ رہی تھی، پروقار، دلکش اور چھا جانے والی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب رک گیا تھا۔ ہینڈی کو اس کی نزدیکی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جب دماغ اتنا کمزور ہو چکا تھا تو وہ ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید ڈینیز جان بوجھ کر اسے سزا دینے کے لیے ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے، اور اب بھی وہ آنکھیں کھولے گی تو اس کا نفی میں سر ہلاتا چہرہ نظر آئے گا، جبکہ ڈینیز اسے انتہائی خوبصورت دیکھنا چاہتا تھا۔ لگ تو وہ ہر ڈریس میں خوبصورت رہی تھی، لیکن تمام ماحول پہ سحرزدہ شخصیت دیکھنے کے اب وہ 11ویں ڈریس میں اصلی روپ میں آ چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی لمبی پلکوں کو گلابی رخساروں پہ سایہ فگن دیکھتا رہا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں کی تپش لمحہ بہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہینڈی کو اپنے رخسار جلتے ہوئے محسوس ہوئے، تب بھی وہ ہڑبڑا کر پلکیں وہاں کر گئی تھی، اور اسے اپنے سر پہ کھڑے خود کو گھورتے پا کر سٹ پٹاتے ہوئے اچانک کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ہیل پہننے کی عادت نہیں تھی، تبھی لیونڈر رنگ کی ہیل میں اس کا پاؤں مڑا، اور ڈینیز نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے محفوظ کر لیا تھا۔
وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ان ڈارک براؤن آنکھوں کا سامنا ہینڈی کو انتہائی کٹھن لگ رہا تھا، بہت دلکش اور مسمرائزنگ۔ وہ اس کے ہر انداز کو نوٹ کرتے ہوئے جادوئی زیر اثر بڑبڑایا تھا۔ ہینڈی جھٹ سے اپنا آپ آزاد کرواتی سے دور ہوئی تو ڈینیز بھی گہری سانس لیتا ارد گرد نظریں دوڑانے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں اب مجھ سے مزید چینج نہیں ہوگا، میں بس اب جا رہی ہوں، اتنا تھکا دیا ہے آپ نے۔ ماحول میں چھائے پر اصرار اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ جھٹ سے بولی تھی تو ڈینیز کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ اب ضرورت بھی نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ہینڈی نے چونک کر اس کی پرشوق نگاہوں میں چھائی اپنی شبیہ کو دیکھا تھا اور نروس سے سر جھکا گئی کہ اب میں چینج کر آؤں، وہ سست انداز میں بولی تھی۔ ڈینیز نے نفی میں گردن ہلائی تو وہ اس سے گھورنے لگی۔ ڈینیز کو وہ کوئی چھوٹی بلی لگ رہی تھی جو اس پہ جھپٹ کر حملہ کرنا چاہتی ہو۔ اب کیا ہے، وہ اس سے سواریاں پوچھنے لگی۔ ڈریس تو سلیکٹ کر لیا ہے، اب ساتھ میں ریمپ پہ واک بھی تو کرنی ہے، چلو آؤ۔ وہ اپنا بایاں بازو آگے کر کے اسے اشارہ دینے لگا۔ ہینڈی خفیف سے اس کے قریب آ گئی اور پھر اپنا بازو اس کے بازو کے گرد لپیٹ دیا۔ ڈینیز کے گرد خوشبوؤں نے بسیرا کر لیا تھا۔ ہینڈی کے وجود کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، لیکن اب وہ اس کے خون کو خود پہ نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ وہ معصوم تھی اور اب وہ عہد کر چکا تھا۔ چلو، وہ اس کے ساتھ مضبوط چال چلنے لگا۔ ہینڈی کو بہتری کی ضرورت تھی۔ ہائی ہیل میں اس کے قدم کئی دفعہ لڑکھڑائے جسے ڈینیز نے سنبھالا تھا۔ ڈریس یہی ٹھیک ہے، بس پریکٹس کے لیے ڈیلی آنا پڑے گا، وہ کہہ رہا تھا۔ بس اب مزید نہیں، وہ گہری سانس لیتی رک گئی تھی۔ ڈینیز نے بھی اسے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ دن اور وقت اسی طرح پیچھے رہ گئے اور گھڑی کی ٹک ٹک بھی اپنے گنگاتی مستقبل کی طرف رواں دواں ہونے لگی۔ آئس لینڈ کے بادشاہ نے پروفیسر صاحب کو جنگ عظیم کی دعوت دے دی تھی اور وہ بظاہر تو بہت پرسکون تھے مگر دل میں خوفزدہ تھے۔ آئس لینڈ کے بادشاہ کا ماننا تھا کہ انہوں نے ان کے بیٹے پہ حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ انہیں معاف نہیں کر سکتے تھے۔ ویمپائر لینڈ پہ ہر کوئی خوف سے زرد پڑ گیا تھا اور سبھی پروفیسر کے خلاف ہو چکے تھے کیونکہ اس نے ایک اچھے رکھوالے کی بجائے ویمپائر لینڈ کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ایبک بھی اب پرسکون سا یلدز کو اپنی محبت کا یقین دلانے لگ گیا تھا، لیکن وقت رکھا ہوا تھا تو صرف ڈینیز کا، جو ابھی تک اس معمے کو حل نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے خواب کی ملکہ ہینڈی ہی تھی یا اشارہ کوئی اور تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے وہ ہینڈی کے مزید قریب آ رہا تھا اور آج ان کا سب سے بڑا دن تھا۔ سارے کمپٹیٹرز میں سے ہینڈی اور ڈینیز کا چناؤ ہو چکا تھا اور انہیں انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کرنے کے لیے US بھیجا جا رہا تھا۔ ہینڈی اپنی کامیابی پہ بہت خوش تھی اور ڈینیز کو اس کی نزدیکی بہت بھا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ اسے اپنے بہت نزدیک کر لینا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اس کی مکمل بن کر اس کے پاس آ جائے۔ ڈیڈ، وہ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی ان کی طرف بڑھی تھی جو اپنے چھوٹے سے گارڈن میں بیٹھے پودوں کی کٹائی کر رہے تھے۔ ہینڈی کو ان کی یہ عادت بہت پسند تھی، وہ کبھی بھی فارغ رہنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے ہینڈی کی آواز پہ بیلچہ وہیں چھوڑا اور کٹر کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے۔ ہینڈی خوشی سے ان کے گلے کا ہار بن گئی۔ ڈیڈ، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ اس کے لہجے اور چہرے سے خوشی صاف چھلک رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے جو اب انہیں بڑی بڑی لگ رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ پہ وہ بھی کھل اٹھے تھے۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن میں میرا نمبر پہلا آیا ہے اور اب مجھے US کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ وہاں جاری رکھوں گی، لیکن اس پروجیکٹ سے میرے سکلز بڑھنے کے بہت اچھے چانس ہیں ڈیڈ۔ ہینڈی فر انہیں بتا رہی تھی۔ وہ اسے لیے اندر آ گئے اور کچن میں کافی بنانا شروع کی۔ بیٹا، تم اکیلی کیسی جاؤ گی اور میں؟ وہ کچھ مایوس ہوئے تھے۔ ہینڈی اچانک رک کر ان کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، آپ ٹینشن مت لیں، بس 1 ماہ کی بات ہے، پھر میرا ٹرپ واپس آ جائے گا اور یہ دیکھیں، یہ انعام مجھے ملا ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ ایک خوبصورت سے کور میں لپٹے پیسے وہ ان کی طرف بڑھا رہی تھی تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئے۔
یہ تم اپنے پاس رکھو، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور دوسری بات، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں بولے تھے تو ہینڈی کی محبت سے آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے ڈیڈ نے کبھی اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر حالات نے اسے اس نہج پہ لے آئی تھی کہ اب اکثر ان کا ہاتھ تنگ رہنے لگتا تھا۔ پھر جلد ہی انہیں مل کر وہ باہر آئی تو ڈینیس کار میں بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آ کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ ایئرپورٹ نکلنے کے لیے تیار تھے۔ ہینڈی نے سوچ لیا تھا کہ وہ ڈینیس کے نزدیک نہیں جائے گی۔ وہ اسے عجیب لگتا تھا، لیکن اس کا دل پتہ نہیں کیوں ہمیشہ اس کی طرف کشش ثقل کی طرح کھینچنے لگتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آج اس مقام تک تھی۔ مجھے بھی ملوا لیتی اپنے ڈیڈ کے ساتھ، وہ سامنے ڈرائیو کرتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ ہینڈی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ کہیں تمہارے ڈیڈ کچھ غلط نہ سمجھ دیں، اس لیے نہیں ملوایا۔ اس کی دوبارہ بات پہ ہینڈی نے سٹ پٹا کر اس کی قیاسرائی کا تجزیہ کیا تھا۔ اس کو ڈینیس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ دراصل وہ اکثر اس کی سوچ جان لیتا تھا، اور تب ہینڈی کو اس سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میرے ڈیڈ مجھے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، وہ مغرور انداز میں ناک چڑھا کر بولی تو ڈینیس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ہینڈی چند پل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یلدز کب سے واش روم میں بند تھی۔ اس کا پیٹ بہت خراب تھا اور الٹیاں بھی آ رہی تھیں۔ ایبا کو کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا تھا، پھر جلد ہی اس کا شک ٹھیک نکلا۔ یلدز پریگننٹ تھی۔ وہ اس وقت اسے اٹھائے گھما رہا تھا۔ یلدز کو اب چکر آنے لگے۔ ایبک پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ وہ سر پکڑ کر اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تبھی ایبک یکدم خاموش ہو گیا اور اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ یلدز سچ بتاؤ، تم خوش تو ہو؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ نگاہ جھکا گئی۔ اگر تم میری وجہ سے پریشان ہو تو سارے غم اور وہم اپنے دل سے نکال دو۔ پہلے میں انجان تھا، میں صرف مطلبی تھا، میں مانتا تھا کہ میں غلط تھا۔ اب میرا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں جس سے تمہیں نقصان ہو۔ میں بس ایک عام باپ کی طرح اپنی اولاد کی پرورش چاہتا ہوں، بس اپنے بچوں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے وجود سے خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہاری محبت کی نشانی کو پالنا چاہتا ہوں۔ اس کی وضاحت پہ یلدز کو پشیمانی نے گھیر لیا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت برا لگ رہا تھا جو اتنے اچھے شخص کے بارے میں برا سوچ رہا تھا۔ نہیں ایبک، مجھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں، بلکہ میں بھی خوش ہوں۔ مجھے بھی اپنی اولاد کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دل سے تمام وہم نکال دیں۔ وہ اس کی طرف محبت سے دیکھتی دلکشی سے مسکرا دی۔ ایبک کو اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا تھا۔ آخر اس نے اپنی محبت پا ہی لی تھی۔ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد ہی انہیں ملٹی نیشنل فیشن ڈیزائننگ کمپنی نے ریسیو کر لیا، اور اب ان کا ڈرائیور انہیں ہوٹل کی طرف لے کر جا رہا تھا جہاں ان کا وقتی قیام تھا۔ ہینڈی اس نئے سفر کے لیے بہت پرجوش تھی، اور رہی بات ڈینیس کی تو وہ صرف ہینڈی کی خوشی کے لیے ہی ان سب کھیلوں میں شامل تھا، ورنہ اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہوٹل میں انٹری کے بعد انہیں 2 روم دیے گئے تھے۔ ہینڈی اور ڈینیس کا روم آمنے سامنے تھا۔ دونوں اس وقت اتنے زیادہ تھکے ہوئے تھے کہ رومز میں پہنچنے کے بعد فوراً بیڈ پہ لیٹ گئے تھے۔